کیجیے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. جناب بچوں ہم پڑھ رہے تھے، ہفتہ اقسام پڑھ رہے تھے. صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. تو ہم نے وہ پڑھی تھیں کہ جناب مزاج حروف کے اعتبار سے ہمارے پاس کیا بنیں گے، یہ 7 قسم کی وہ چیزیں بنیں گی. کچھ صحیح ہوں گے. صحیح میں کیا تھی، 3 چیزیں نہ ہوں تو صحیح ہوتا ہے. نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں. اگر حمزہ آ جائے تو وہ محموز بن جاتا ہے، اور اگر حرف علت آ جائے تو وہ کبھی مثال بن جائے گا، کبھی وہ اجوف بن جائے گا، اور کبھی وہ ناقص بن جائے گا. اور اگر 2 حرف علت آ جائیں گے تو وہ لفیف بن جائے گا. اتنی بات تو آپ کو سمجھ آ گئی تھی. پھر لفیف کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی تھی، ایک کو لفیف مفروق کہتے ہیں، ایک کو لفیف مقرون کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مفروق اور مقرون سمجھ میں آ رہی ہے. آگے چلو. تو مفروق اور مقرون آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اچھا اب آتے ہیں جناب. اچھا اب آتے ہیں جی مضاعف. مضاعف کا کیا مطلب ہے کہ 2 چند. 2 چند کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے نا بوسٹر، آپ سمجھ لو بوسٹر نہیں ہوتا، بوسٹ کرنے کے لیے جو کہتے ہیں، تو مضاعف. ٹھیک ہے نا. 2 چند ہو جانا کسی چیز کو. آپ جو ہے نا جیسے آپ اے سی میں لگاتے ہو نا، ٹربو چارج آ گیا ہے، تو اب جو ہے نا اس میں سے، تو اب اس میں سے کیا آ گیا کہ یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا، مضاعف آ جائے گا. تو یہ 2 چند اس کو ہم کہتے ہیں. جی تو اب آ گیا جی. تو مضاعف کیا آ گیا، 2 چند جس کو آپ کہتے ہو کہ جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے آ جائیں. ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھنا وہ حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت ہوں گے تو وہ لفیف ہوتے ہیں پھر تو. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوں، اگر حرف علت ہوں گے تو وہ کیا کہلائیں گے، وہ تو لفیف کہلائے گا. مضاعف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں. اس کی 2 قسمیں ہیں. مضاعف ثلاثی جس کا عین اور لام ایک جنس ہو، جیسا کہ سرا. ٹھیک ہے نا. سرا، سرا یہ فعل ہے. سرا خوش ہوا یعنی سرا نا. ٹھیک ہے نا. سرور بھی آپ کہتے ہیں نا، سرور آ گیا. تو سرا، تو یہ کیا آ گیا، یہ اس میں سے آتے ہیں. سرا جو ہے یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس میں سے آ گیا سرا جو ہے. اور تو جس میں 2 اس کا جیسے سرا اور سبابن. سرا اور سبابن. سرا اور سبابن. جی اچھا جی جناب. اچھا جی بچوں، تو ہم جو ہیں اب ہم مضاعف کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے آ جائیں. تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مضاعف ثلاثی جس کا عین اور لام ایک جنس ہو، جیسا کہ سرا. سرا کیا تھا اصل میں، سرارا تھا. سرارا تھا. سرا اصل میں کیا تھا، سرارا. دیکھو نا فعلا. ٹھیک ہے. تو اب یہ را را آگے نا، تو 2 حروف اصلی ایک جنس کے آگے نا، دونوں ایک جیسے آگے را را. اس کو کیا کہیں گے، مضاعف ثلاثی. مضاعف ثلاثی. ٹھیک ہے نا. اس کو کہیں گے مضاعف ثلاثی. مضاعف ثلاثی. اچھا جی. سببن. سببن دیکھو، سببن کیا ہے، 2 آئے گا. تو یہ بھی کیا کہلائے گا، یہ اسم ہے. سببن سبب. یہ کیا آ جائے گا، یہ بھی مضاعف ثلاثی آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں جنابی علی. مضاعف رباعی کہتے ہیں. مضاعف رباعی. مضاعف رباعی. ٹھیک ہے نا. مضاعف رباعی کسے کہتے ہیں، جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ دوسرا لام ایک جنس کے ہوں، جیسا کہ مزمزہ اور حساسا. ٹھیک ہے نا. مزمزہ اور حساسا کے فا کے وزن پر مضاعف رباعی ہیں. مضاعف رباعی کسے کہتے ہیں
جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ سے لام ایک جنس کی ہوں، جیسے کہ مزمزہ اور حسسا کہ فا للا کے وزن پر مضاف ربائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا یہ مضاف ربائی کہلائیں گے، مضاف ربائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مضاف ربائی کیا ہے؟ جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ سے لام ایک جنس کی ہوں، جیسے کہ مزمزہ، 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 فعللا، ٹھیک ہے جی، یہ کیا آ گیا؟ فعللا، میم دیکھو فا اور عین، یہ عین فا اور لام اولا اور عین اور لام ثانیہ، اچھا دیکھو سمجھو، اچھا آپ کو پتا ہے ربائی کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ فا عین اور دو لام ہوتے ہیں نا، فا عین اور دو لام ہوتے ہیں، تو مضاف ربائی میں کیا ہوتا ہے؟ جس کا فا کلمہ اور پہلا لام، یہ دیکھو یہ، اور اچھا جی، اور عین کلمہ، عین کلمے کو دیکھو ذرا میں تھوڑا بڑا کیے، اور دوسرا لام، یہ ایک جنس کے آتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مضاف ربائی کہتے ہیں، مضاف ربائی، ٹھیک ہے نا؟ مز مزہ کلی کرنے کو کہتے ہیں مز مزہ، ٹھیک ہے نا؟ مز مزہ کلی کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے حساسا، حساسا مضاف ربائی ہیں، ایسے آپ کہتے ہو زلزلہ، زلزلہ، ٹھیک ہے نا؟ زلزلہ، تو دیکھو زا لام، زلزلہ، زلزلہ، فعللا، زلزلہ، وہ نہیں سمجھ آئی بات کی بچوں؟ وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آئی؟ تو مضاف ربائی اور مضاف ثلاثی سمجھ آ گئی، جس میں دو حرف کیا آ جاتے ہیں؟ ایک جنس کے آ جاتے ہیں، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس میں سے آ گیا، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے ہو؟ تو اس طرح، ٹھیک ہے، تو اس کو حس حسا کے معنی کیا آ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ حس حسا کے مطلب ہوتا ہے کہ جی یہ ایک معنی یہ بھی استعمال ہوتے ہیں کہ جناب جیسے اگر کسی کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہوں نا، بیڑیاں، بیڑیاں تو چلتا ہے نا وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو بیڑیاں اس میں سے اگر، تو حس حسا، تو بیڑیاں حس حسا کے معنی آ گئے کہ بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بیڑیاں پہننے والا چلتا ہے تو حس حسا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں جی اس میں استعمال ہوا ہے، ظاہر ہو گئے معنی میں، حس حسا، حس حسا، ٹھیک ہے نا؟ تو حساسا، حساس چاہیے پوشیدگی کے بعد کوئی چیز ظاہر ہو تو حساسا اس کے معنی ہوتے ہیں، اس طرح حساسا قرآن میں بھی استعمال ظاہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، حساسا، وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو مضاف ثلاثی اور مضاف ربائی آ گیا، جس کا پہلا فا کلمہ اور پہلا لام اور دوسرا لام ایک جیسے کے مزمزہ اور اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اس میں سے آ گیا، مزمزہ کلی کرنا، کلی کرنا، کلی نہیں کرتے مزمزہ، کلی کرنا، یوں تو شمار کرنے سے یہ سب 11 قسمیں ہوئیں، ٹھیک ہے؟ یوں تو شمار کرنے سے یہ سب 11 قسمیں، مگر علم صرف میں ان کو صرف 7 قسموں میں منحصر کیے، جیسا کہ اوپر کے شعر سے معلوم ہے، ہم نے 7 قسمیں بس یاد کر لو، 11 قسمیں بن جاتی نا، کہ جی فا عین لام کی اس مختلف قسم کی، بس سیدھی سیدھی آپ کی کیا بناؤ بس بھائی، صحیح استو مثال استو مضاف لفیف و ناقص و محموز و اجوف، 7 وہ ہو گئی اس میں سے، نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ آگے چلے؟ سمجھ گئے؟ تو یہ رٹا لگانا ہے آپ نے، یہ نہ کہنا استاد جی رٹا نہیں لگائیں گے، رٹا تو لگانا پڑے گا، رٹا لگانا پڑے گا اس کا، ٹھیک ہے جی؟ رٹا آپ کو کرنا پڑے گا، لگانا پڑے گا، رٹے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جناب علی فائدہ اولا آ جاؤ، زلزلہ، زلزلہ کا معنی کیا ہے؟ ہلنا، زلزلہ، زلزلہ تن کا مطلب زلزلہ زمین کا ہل جانا تھا، زلزلہ کا مطلب ہے ہلا، ہلا وہ یا ہلا، زلزلہ فعل اگر مانا ہوا آئے گا تو، نا کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی، آ جائے گی، آ جائے گی سمجھ، کوئی بات نہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ فائدہ اولا، عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں، ثقیل بھاری ہوتا ہے، عربی زبان میں حرف علت کیا ہوتی ہے؟ بھاری ہے نا حرف علت، ثقیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے جو ہے نا یہ ثقیل ہے، جیسا کہ اقول، اقول بنسبت کل کے ثقیل ہے، اس لیے کبھی اس کو گرا دیتے ہیں، کبھی بدلتے ہیں، کبھی ساکن کرتے ہیں، سب سے ثقیل واو ہے، اس کے بعد یا، اس کے بعد الف،
ٹھیک ہے نا. یہ جو ہوتا ہے نا ثقیل ہوتا ہے، یہ بھاری ہوتا ہے، زبان پہ پڑھنے کے اندر مشکل پیش آتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ثقیل ہوتا ہے. تو ثقیل ہوتا ہے تو اس لیے اس کو حروف علت جو ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو بھاری ہوتا ہے نا زبان کے اوپر وہ واو ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یا ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے. یہ نہ ہو بھاری استاد جی آپ کہیں استاد جی ہم نے تو وزن کیا تھا پتہ ہی نہیں چلا زبان کے اوپر. وہ نہیں، پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. پڑھنے میں کیا ہوتے ہیں؟ ذرا مشکل ہوتے ہیں پڑھنے میں. تو یہ مطلب ہے بھاری ہونے کا. اچھا، تو عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں. جیسے کہ اقول، اقول بنسبت کل کے ثقیل ہے، اس لیے کبھی اس کو گرا دیتے ہیں، کبھی بدلتے ہیں. کبھی حرف علت کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. کبھی بدل جائے گا کسی اور لفظ سے. اور کبھی ساکن کرتے ہیں. سب سے زیادہ ثقیل واو ہے، اس کے بعد یا، اور اس کے بعد الف. اب سمجھو بچوں، ایک چیز سمجھنا. ٹھیک ہے نا. اب آگے جناب علی سنو ذرا، سمجھو ذرا. اقول لکھا ہے، اقول لکھا ہوا ہے. چلو اقول اگر لکھا ہوا ہے تو اقول بھی ہو سکتا ہے کہ اقول سے اقل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اقول بھی ہو سکتا ہے یا اقولو بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے. چلو اقولو کہہ لو. میرے پاس یہ اقول بھی ہو سکتا ہے، اقولو بھی، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دونوں چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اقولو اگر کہو گے نا تو اقولو کا مطلب ہے کہ کالا یقولو سے اقولو، میں کہتا ہوں. اقولو، اقولو میں کہتا ہوں. اقولو، ٹھیک ہے نا. اگر اقولو تو میرے خیال میں اس کو ہم اقول سے کل بنائیں گے. ابھی دیکھو ذرا، دیکھو بچوں، ناصرہ ینصرو سے آپ کے پاس امر کا صیغہ کیا آیا تھا؟ انصر آیا تھا، یاد ہے؟ ناصرہ ینصرو سے کیا آیا تھا؟ انصر. ناصرہ ینصرو سے امر کا صیغہ، امر حاضر کا صیغہ کیا آیا تھا؟ انصر، مدد کر. ٹھیک ہے نا. ادخلو، ہاں جیسے ادخلو بھی ہے، ادخلو، ادخلا، ادخلو قرآن میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، تو یہ انصر، یہ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی بجائے نون صاد اور را کی بجائے کاف واو لام لگاتے ہیں. قالا یقولو سے. اقول، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ اقول آ گیا. یہ پڑھنا بڑا مشکل ہے. اقول کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اگر اقول اگر ہوتا، اگر یہ بولا جاتا عربی میں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا؟ کہو تم، کہو تم. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب بھی عربی میں پڑھتے ہو تو کل کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہتے ہو نا. یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اقول کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اقول کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. کہو تم، قل کیوں کہتے ہو؟ یہاں میں تو عنصر کہتے ہو. ادھر ہم نے کیا کیا ہے؟ اس میں ہم تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. یہ تھا نا، یہ کون سی مثال ہے؟ یہ اجوف کی مثال ہے. اجوف واوی ہے بچوں. اجوف واوی ہے نا، عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے. یہ عین کلمہ ہے. اچھا، اقول کیا ہے؟ یہ عین کلمہ ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عین کلمہ ہے. تو اگر یہ اقول ہوتا تو اقول سے ہم کیا کریں گے؟ اقول جیسے انصر، تو ادھر سے ہم کیا کریں گے؟ اس کی نا، اس کا یہ جو واو کا دمہ ہے، غمہ، اس کو ماقبل کو دیں گے. اس کو ماقبل کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. ماقبل کو دے دیں گے. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ یوں دو، اس دو ساکن جمع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی گر جائے گا. یہ شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. یہ گر جاتا ہے. یہ گر جائے گا. اور یہ واؤ گر جائے گا تو اس سے کیا بن گیا؟ کل بن گیا. کل بن گیا. ٹھیک ہے نا. اس کی حرکت کو ہم نے کیا کیا ہے؟ ماقبل کو دے دیا. ماقبل کو دیا. اس حرکت کو ماقبل کے دینے سے ویسے اس بیچارے کی بھی چھٹی ہو گئی ہے. اور واؤ صاحب خود بھی کیا ہو گئے ہیں؟ غائب ہو گئے ہیں. واؤ صاحب خود بھی غائب ہو گئے ہیں. تو کیا بن گیا؟ کل بن گیا. تو ہم نے کہا کہ یار حرف علت نہ پڑھو یار، مشکل ہے حرف علت کو پڑھنا، ثقیل ہے. تو آسان کرو اس کو. کل، کل کرو. کل ہو گیا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ پکی بات ہے نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. تو پہلے اب سر سیدھی سی بات دیکھو، جیسے کہ اقول اگر لکھا ہو یا کلو لکھا ہو، جو بھی لکھو اس میں کل کے زیادہ واؤ کیوں غائب ہوا؟ یہ پڑھیں گے نا. یہ تو قانون صرف میں پڑھیں گے نا کہ واؤ کیوں غائب ہوتا ہے، حمزہ کیوں گرا، یہ بھی پڑھیں گے کہ حمزہ کیوں گرا، واؤ کیوں وہ گیا گرا، حمزہ کیوں گرا، واؤ کیوں گرا. یہی تو پڑھیں گے. یہی تو ہم کیا کریں گے سر میں،
صرف کی تعریف میں کیا تھا کہ ایک سیگے سے دوسرے سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے بنائیں گے. واؤ ساکن ہو گیا نا اقول کے بعد. جب ہم نے کیا کر دیا اس کو ماقبل کو دے دیا. ہم اس کا ضمہ جو تھا ماقبل چلا گیا تھا, چھٹی کر کے تو چلا گیا تھا, تو یہ پیچھے کیا رہ گیا, پیچھے خود واؤ کیا رہ گیا, ساکن نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اجتماعی ساکنین چھٹیوں میں اجرا آپ لوگوں نے کیا نہیں ہے, اصل میں اجرا میں نہیں آئے ہیں آپ لوگ. اچھا, طریقہ کی سبجیکٹ 1 کی اپلوڈ ہو گئی ہے.